بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن جو کافروں کا حال ہوگا اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کو اوندھے منہ چہرے کے بل جہنم میں داخل کیا جائے۔ اس وقت وہ یہ کہتے ہوں گے کہ کاش ہم نے اللہ کی اس کے رسول کی بات مانی ہوتی۔ تمنا کریں گے، حسرت کریں گے، اگر دنیا میں اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مان لیتے تو ہم بھی ہدایت پا جاتے اور آج ہم عذاب سے بچ جاتے۔ ہم نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، اس کے رسول کی بات نہیں مانی، اور دنیا بھی ہم نے ایسی گزار دی، اب انجام ہمارا یہ جہنم ہے اور اس سے بچنے کی صورت نہیں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہیں گے ہمارے پروردگار، ہمارے جو بڑے سردار تھے ہم نے ان کی بات مانی، اپنے رؤساء کی بات مانی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، اللہ اب ان کو دو گنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کرے۔ اس دنیا میں انسان جو کفر اور گمراہی کے ائمہ اور سردار ہوتے ہیں ان کی بات مان کر اور ان کے پروپیگنڈوں میں آ کر اور ان کی جو ایک ملمہ سازی ہوتی ہے کہ وہ باتوں کو گھما پھرا کر حق اور باطل کو خلط مل کر کے پیش کرتے ہیں اور لوگ ان کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی بات ماننے کے نتیجے میں گمراہی مقدر ہوتی ہے، تو کل وہ قیامت میں اس کا شکوہ کریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ شیطان جو اس دنیا میں ایک برائی کی جڑ اور بنیاد ہے، وہ جب جہنم میں چلا جائے گا اور سارے جہنمی وہاں پہنچ جائیں گے تو وہ جہنمیوں کو ایک تقریر کے اندر یہ بتائے گا کہ دنیا میں تم کو میں نے کوئی زبردستی گناہ پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ میری طاقت ہی نہیں تھی، میں نے تم کو صرف گناہ کا راستہ دکھلایا، تم کو دعوت دی کہ آؤ میری بات مانو، اور تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، تو تمہارا اپنا قصور ہے۔ آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم بھی میرے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ تو وہاں صاف وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا، اور ان لوگوں کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوگی کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں سب کو ڈبل عذاب دوں۔ اب اس آیت میں اللہ اہل ایمان کو یہ فرماتے ہیں کہ تم ان کافروں کی طرح نافرمانیاں کر کے اپنے نبی کو اذیت مت دینا، تکلیف مت دینا، تم ان کی طرح مت ہونا جن لوگوں نے گزشتہ انبیاء کو تکلیفیں دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بہت تکلیفیں دی۔ محسن نے لکھا ہے کہ اس آیت کے شاذول میں مختلف اقوال اور واقعات منقول ہیں، ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے تھے، اور اس تقریر میں زنا کی اور بدکاری کی مذمت بیان کر رہے تھے کہ یہ مت کرو، بڑا گناہ ہے، یہ فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ایسا نہ کرو۔ تو قارون جو ان کا رشتہ دار تھا، خاندان کا ایک فرد تھا، لیکن ان پر ایمان لے کر نہیں آیا تھا، اس نے ایک عورت کو کہا کہ میں تم کو اتنا اتنا مال دوں گا، تم اسی مجمع میں کھڑے ہو کر ان کو بے عزت کرنے کے لیے کہہ دو کہ یہ بڑے آئے اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ زنا مت کرو، یہ مت کرو، انہوں نے میرے ساتھ یہ کام کیے، الزام لگا، میں تم کو اتنے پیسے دوں۔ چنانچہ وہ اسی تقریر کے دوران کھڑی ہو گئی اور اس نے مال کے لالچ ماننے کے بعد کہہ دیا کہ اے موسیٰ تم کیا یہ ہمیں بات سنا رہے ہو، تم نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا تھا۔ اب سارا مجمع حیران و پریشان کہ یہ کیا ہوا۔ حضرت موسیٰ کو انتہائی تکلیف ہوئی، وہ تو اللہ کے نبی تھے، گناہوں سے معصوم تھے، اور اس موقع پہ اس طرح کا الزام۔ تو انہوں نے اس عورت کو تنبیہ کرتے ہوئے سخت الفاظ میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ تم نے جو مجھ پہ الزام لگائے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ تو عورت ڈر گئی، اس نے کہا کہ نہیں جھوٹ ہے، اور مجھ کو قارون نے مجبور کیا تھا اور مجھے اتنا مال دینے کا کہا تھا، میں نے مال کی لالچ میں آ کر یہ غلطی کر لی۔ تو حضرت موسیٰ کی تو برات ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر قارون کو بد دعا دی، اللہ سے کہا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے، زمین میں دسا دے۔ تو اس قارون کو اللہ نے نبی کی بد دعا پر اس کے سارے خزانوں مال سمیت زمین میں دسا دی، اور اس کا قصہ جو ہے وہ 20ویں پارے میں گزر چکا ہے، اور وہاں ہم نے کچھ تفصیل ذکر کی تھی۔ تو اب دیکھیں بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو تکلیف دی،
نتیجے میں اللہ نے ان کو سزاؤں کے اندر مبتلا کیا۔ اب اس آیت کو لے کر ہم امت محمدیہ اور اپنا ذرا محاسبہ کریں۔ امت کے افراد اس وقت نبی پر الزام لگا کر تو ان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان چاہے کتنا ہی بڑا وہ گناہگار کیوں نہ ہو، وہ نبی کی ذات کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ وہ چور ہو سکتا ہے، وہ زناکار ہو سکتا ہے، وہ اور شرابی اور کبابی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے تو اللہ کے نبی کے بارے میں کبھی بھی غلط بات منہ سے نہیں نکالے گا، گستاخی و توہین وہ نہیں کرے گا۔ اس کا ایمان اسے کہے گا یہ بہت بڑا گناہ ہے، مت کرنا۔ تہمت الزام سے دور کی بات ہے، اذیت پہنچانے کے لیے وہ زبان سے راضی نہیں ہوتا، لیکن پیغمبر کے احکام کی خلاف ورزی یہ پیغمبر کی اذیت کا باعث ہے۔ آپ کے زمانے میں کسریٰ کے 2 سفیر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے داڑھی بالکل مونڈی ہوئی تھی، آپ کے سامنے آئے اور آ کر بیٹھے، آپ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر کو اس عمل سے اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کو اس کام کو کس نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا کہ امرنا ربنا کسریٰ، ہم کو ہمارے رب کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو کٹواؤ، داڑھی منڈواؤ۔ وہ کسریٰ اپنے آپ کو رب کہلواتا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو وہ فارس کے سفیر تھے، انہوں نے یہ بات کہی، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ولیکن امرنی ربی ان وفر اللحى واحف الشوارب، لیکن مجھ کو میرے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا رکھو، ان کو کترواؤ۔ اب دیکھیے اس واقعے اور حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی نبی کی اذیت کا باعث، اور آج امت اس طریقے سے اپنے نبی کو اذیت پہنچا رہی ہے۔ اور اسی پہ قیاس کر لیں خواتین کی بے پردگی، بے حیائی، یا انسان کا حرام مال کمانا، گناہوں کا ارتکاب کرنا، جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ان کاموں کو کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی کی اذیت کا باعث ہے۔ ایسے ہی بدعات کرنا، جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا، اس پہ ثواب سمجھنا، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی کی ذات کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ حوض کوثر پر جب امت کے لوگ جام کوثر پینے کے لیے پہنچیں گے، اللہ ہم سب کو وہ نصیب کرے، آپ علیہ السلام اپنے دست مبارک سے جام بھر بھر کر پلائیں گے، اور لکھا ہے کہ اس کوثر کے اوپر جو آب خورے ہوں گے ان کی تعداد اتنی ہوگی جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اصل مقصود بتلانا یہ ہے کہ وہ بے شمار ہوں گے اور آپ بھر بھر کے پلائیں گے۔ کچھ لوگ آئیں گے سامنے تو فرشتے ان کے بارے میں آپ کو یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی تھی، بدعات کے مرتکب ہوئے تھے۔ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً، ان کو مجھ سے دور کرو، دور کرو، ان کو میں نہیں دوں گا حوض کوثر کا پانی۔ اس موقع پر آپ ان کو دور کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی کی ذات کو دین کے اندر بدعات کرنے سے اذیت و تکلیف ہوتی ہے، اور آج امت یہ سارے کام کر رہی ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اذیت دی موسیٰ علیہ السلام کو، پھر اللہ نے ان کو بری کر دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی تھی۔ خود ہی اس عورت نے کھڑوں کو اعلان کر دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے قارون نے بھڑکایا تھا اور مال کا لالچ دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے نزدیک بڑی وجاہت والے تھے، بڑی عزت والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو پیغمبر کو اذیت نہیں پہنچائے گا کچھ، اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائے گا۔ ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یؤذین ابن آدم، حالانکہ میں اس کا رب ہوں، میں اس کا پیدا کرنے والا ہوں، مجھے وہ اذیت دیتا ہے۔ اور پھر شرائح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ تو تاثرات سے پاک ہے، اللہ تو انفعالات سے پاک ہے، تو یہاں یہ کیسے کہا کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے
کہ ابن آدم میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ اس قسم کا معاملہ لوگوں میں اگر ہو تو وہ اذیت کا باعث بنتا ہے. اور کہا کہ یسب الدہر وانا الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے حالانکہ زمانے کا خالق تو میں خود ہوں. آج لوگ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، زمانے میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. زمانہ تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، وہ خراب نہیں ہوا، ہم خراب ہو گئے، ہمارا ماحول خراب ہو گیا، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا. یہ زمانہ تو وہی ہے، یہ وہی رات اور دن ہے. جب سے اللہ نے آسمان زمین کو پیدا کیا یہی رات ہے اور یہی دن ہے، یہی زمین ہے اور یہی آسمان ہے. اسی زمین پر اللہ کے انبیاء پھرتے تھے، اسی زمین پر ان کے ایمان لانے والے صحابہ پھرتے تھے. آج ہم بھی اسی زمین پر پھر رہے ہیں. یہی آسمان اللہ کے نبی دیکھتے تھے، آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں. یہی سورج اور چاند اللہ کے نبی کے زمانے، ہمارے زمانے بھی وہی. تو زمانہ تو وہی ہے اور یہ وہی کائنات ہے، لیکن ہم عمل کے اعتبار سے خراب ہو گئے. تو یہ مطلب ہے کہ زمانے کا خالق میں ہوں. لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی اپنی غلطیوں کو منسوخ کرتے ہیں زمانے کی طرف کہ جی ہم سے نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی، بس زمانہ ہی ایسا ہو گیا. حلال ایسے نہیں کمایا جاتا کہ زمانے کے اندر ایک ریت چل پڑی، سبھی لوگ ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. رشوت کا ایک معمول بن گیا، اس سے ہم بھی رشوت لے رہے ہیں، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. جھوٹ بولنے کو جو ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. ایک زمانہ تھا کہ کافر جھوٹ بولنا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ جھوٹ کو بڑا گناہ سمجھا، حالانکہ اللہ کا منکر، اللہ کے نبی کا منکر، لیکن جھوٹ نہیں بولتا تھا. اور آج مسلمان قرآن اٹھا کر جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے جھوٹ بولتا ہے. ہماری عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے. یہ کس قسم کا مسلمان کہ اللہ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھا کر جھوٹی گواہیاں دیتا ہے، پیسے لیتا ہے اس کو. آج ہماری عدالتوں میں گواہیاں بک رہی ہیں، ہمارے جج بک رہے ہیں اور حقدار کو حق نہیں مل رہا. اور ہم جو ہے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور دعوے دار بھی کہ ہم مسلمان. تو فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور کہو سیدھی بات، سچی بات کہو. اس کے مطالب میں ایک مطلب میں ذکر کیا کہ قول سدید کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی توحید کا کلمہ کہو، توحید کی دعوت دو، توحید کے عقیدے پر رہو. یہ توحید وہ اصل اصول ہے کہ اس کے بغیر نجات ہے ہی نہیں. اگر کسی کو توحید حاصل ہے اس کا بیڑا پار ہے، اور اگر توحید حاصل نہیں تو چاہے وہ کتنے ہی اچھے اخلاق والا ہو، چاہے وہ کتنی ہی نیکی کرنے والا ہو، کتنا ہی خدمت خلق کرنے والا ہو، کتنا ہی انسانیت کا خیر خواہ ہو، لیکن اگر توحید نہیں تو وہ صفر ہے. اور اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اکائی جو ہوتی ہے یہ ایک ہے، اس ایک کو آپ سمجھیں کہ یہ توحید ہے. اگر اس ایک کے دائیں طرف صفر لگائیں تو یہ نیکیاں ہیں، اور اس کے بائیں طرف صفر لگائیں تو یہ گناہ ہیں. اب دیکھیے اکائی وہ توحید ہے، ایمان ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک صفر جو ہے وہ دائیں طرف لگتا ہے تو یہ 1 10 بن جاتا ہے. جیسے جیسے وہ نقطے بڑھتے جائیں گے، صفر بڑھتے جائیں گے، ایسے ہی اس ایک کی قیمت بڑھتی جائے گی. وہ 10 سے 100 ہوگا، 100 سے 1000 ہوگا، 1000 سے 10,000 ہوگا، بڑھتے ہی چلا جائے گا. اور جہاں بائیں طرف نقطہ لگنا شروع ہو جائے تو وہ ایک سے بھی کم ہو جائے گا، وہ آدھا ہو جائے گا، پھر مائنس میں چلا جائے گا اور پھر ختم ہی ہو جائے گا. اور اگر یہ ایک درمیان سے ہٹ جائے اور ادھر سب صفر 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 ہو تو وہ ان صفر کوئی قیمت نہیں، چاہے سیدھی طرف لگے ہوں لیکن وہ ایک موجود نہیں، لہذا صفر میں کوئی طاقت نہیں. اور اس طرف گناہ ہے، وہ گناہ کے گناہ ہی ہوں گے، لیکن وہ ایک نہیں ہے تو وہ گناہ بھی اسے کھاتے میں جا رہے ہیں. تو اس ایک کو حاصل کرنا یہ قول سدید. اور دوسرا قول یہ ہے کہ سچی بات. اب یہ بھی محسن نے فرمایا کہ یہاں پہ اللہ نے اس کو ذکر کیا کہ انسان سچ بولنے کو کچھ زیادہ ضروری نہیں سمجھتا. کہتے جھوٹ بولا کیا ہو گیا، بس آج جھوٹ بول جائے کل دیکھ لیں، اپنے مفاد کے لیے آج میں نے کچھ کہہ دیا بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو چونکہ انسان کی یہ ایک کیفیت ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کو وہ شیر مادر سمجھ رہا ہے اور سچ بولنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا، تو تاکید کرتے ہو کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سچی بات کہو، جھوٹ مت کہو. حدیث شریف فرمایا کہ بظاہر انسان کو لگے گا کہ سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، ایسی بات ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، صدق اور سچ انسان کو بچاتا ہے، جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. پھر آگے اس کو کیا فائدے حاصل ہوں گے اللہ سے ڈرنے کے بعد سچ بولنے پر؟ فرمایا نمبر 1 یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اللہ تمہارے سارے اعمال کو ٹھیک کر دے گا. یہ سچ اور اللہ کا ڈر وہ چیز ہے کہ انسان اس کو اختیار کر لے، باقی اعمال ایسا ٹھیک ہو جائے گا.
کسی نے نصیحت کی درخواست کی تو اس کو کہا گیا کہ بس جھوٹ نہیں بولنا. اس نے آ کر کہا کہ میرے اندر کچھ گناہ ہیں، میں شراب پیتا ہوں، مجھے زنا کی عادت ہے اور جھوٹ بولنے کی عادت ہے، آپ مجھے ایسی نصیحت کریں کہ ان میں کسی ایک سے منع کریں. میں جو سب نہیں چھوڑ سکتا، کوئی ایک چھوڑ دوں. کہا کہ جھوٹ مت بولو. اب اسے ٹھان لیا، ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا تھا کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا. اب جب جو ہے شراب پینے کی خواہش ہوئی تو کہا کہ میں تو وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولوں گا. شراب پی لی اور کل انہوں نے مجھ سے پوچھا شراب پی تھی تو پھر سچ ہی بولنا پڑے گا کہ یہ تو بہت شرم کی بات ہے، بس شراب چھوڑ. اس نے شراب چھوڑ دی. جب دل میں زنا کی خواہش پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے تو سچ بولنے کا وعدہ کر لیا، اب اگر میں زنا کروں گا اور مجھ سے پوچھا کہ بھئی تم نے کیا کیا ہے، تم نے کوئی گناہ تو نہیں کیا، تو مجھے سچ بولنا پڑے گا میں نے گناہ کیا، تو یہ بہت بے عزتی کی بات ہے. اس نے زنا بھی چھوڑ دی اور پھر آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی ایک نصیحت نے میرے سارے اعمال ٹھیک کر دیے. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا. سچ کو انسان اختیار کرے اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی بلا شبہ وہی بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہے. بڑی کامیابی یہی ہے. مال دولت عہدہ دنیا کی طاقت یہ بڑی کامیابی نہیں، یہ دنیا کے اسباب ہیں، دنیا کی ضروریات ہیں، اور ہر ایک اپنی اپنی تقدیر اور قسمت کے مطابق ان ضروریات کو، ان تعیشات کو حاصل کر لیتا ہے بس. لیکن فوز عظیم اور حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت، یہ ضروری ہے. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. بے شک انسان بڑا ہی ظالم ہے، بڑا ہی جاہل ہے. اب یہ امانت کیا چیز ہے؟ فرمایا مفسرین نے کہ یہ جتنے دین کے احکام، عقائد، عبادات، معاملات، یہ پورا کا پورا دین امانت ہے. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان زمین کو کہا، پہاڑوں کو کہا دیکھو میں تمہارے اندر شعور پیدا کروں گا، تمہارے اندر عمل کی طاقت پیدا کروں گا، قدرت پیدا کروں گا، اور اس کو پیدا کرنے کے بعد تم کو میں اس دین کا مکلف کروں گا. پھر اس تم میں سے جو اس دین پہ عمل کر کے آئے گا اس کو ثواب دوں گا، جو اس کے خلاف کرے گا اس کو عذاب دوں گا. کیا تم اس پر راضی ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم راضی نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، اسی کا میں بھروسہ نہیں، غلطی ہوگی تو پھر عذاب ہوگا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کسی کام کے بارے میں کہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، مخلوق کی کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ ہم اس پہ راضی نہیں؟ جبکہ ہم آگے جب کے پڑھیں گے سورہ حامیم مسیدہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان زمین کو کہا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین، کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا تم جو ہے ناخوشی سے آؤ، لیکن تم کو آنا ہوگا. تو انہوں نے کہا ہم تو خوشی خوشی آ گئے. وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، وہ یہاں انکار کیسے کر دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھ کر ان کو اختیار دیا تھا، تمہیں اختیار ہے، ہاں کرو یا نہ کرو. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ مخلوق کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں اختیار دے دیں تو مخلوق وہاں انکار بھی کر سکتی، لیکن اگر اختیار نہ دیں تو پھر مخلوق میں مجال نہیں کہ اللہ کے حکم کو ٹال سکے. اللہ آسمان کو کہے کہ تو پانی برسا، آسمان کی مجال نہیں کہ وہ کہے کہ میں نہیں برساتا. اللہ زمین کو حکم کرے کہ نباتات کو اگا اور نکال، زمین انکار نہیں کر سکتی. اس لیے اللہ نے اس کو اختیار نہیں دیا. یہاں ان کو اختیار کیا تھا، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم جو ہے کمزور ہیں، ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو جب یہ پیش کیا کہ تم کو ہم جو ہے وہ یہ دین عطا کرتے ہیں، اگر تم عمل کر کے آؤ گے ثواب دیں گے، خلاف ورزی کرو گے تمہیں پکڑیں گے. انسان نے اس کو اٹھا لیا. تو انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. لیکن یہاں ظلوم اور جہول جو ذکر کیا ہے یہ مذمت کے معنی میں ذکر نہیں کیا، بلکہ اس امانت کے قبول کرنے کے اسباب کے طور پر ذکر کیا. یہاں ظلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان عمل کے اعتبار سے ظلم کرنے والا ہے، اور جہولہ کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے جاہل. اور شاہ ولی اللہ محدث نے فرمایا کہ ظالم وہ ہوتا ہے جس پہ عدل کرنے کی صلاحیت ہو اور پھر وہ عدل نہ کرے، وہ ظالم. اور جاہل وہ ہوتا ہے جس پہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت و طاقت ہو، علم حاصل نہ کرے، جاہل ہی بنا رہے، وہ جاہل. تو فرمایا کہ انسان کے اندر عدل کرنے کی طاقت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، اب عدل نہیں کرے گا تو ظالم ہوگا. انسان کے اندر علم حاصل کرنے کی طاقت ہے، حاصل نہیں کرے گا تو جاہل ہوگا. یہ بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے. یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اللہ نے امانت کیوں دی؟ یہ دین کیوں دیا؟
ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، اور تاکہ اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی توبہ کو قبول کرے۔ کہ اللہ نے اسی لیے کہ جب کافر جو ہے وہ اپنے اختیار سے دین کے خلاف عمل کر کے آئیں گے تو اللہ ان کو عذاب دے گا، اور مومن اپنے اختیار سے اس دین پر عمل کر کے آئیں گے اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، اللہ ان کو ثواب دے گا۔ اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے عمل